خان مینشن کی وسیع و عریض پارکنگ میں سیاہ مرسیڈیز آ کر رکی۔ ہادی سکندر حیات خان باہر نکلا، نیلے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر باریک فریم کے چشمے اور کوٹ بے فکری سے بازو پر ڈالے۔ وہ بلا شبہ ہینڈسم تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی دبیز تہ تھی جو اس کی شخصیت کو مزید جاذب نظر بنا دیتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے حویلی کے وسیع دروازے کو عبور کرتا اندر داخل ہوا۔ ہال میں داخل ہوتی اس کی نظر سیدھی صوفے پر بیٹھی اپنی چھوٹی بہن پر جا ٹھہری۔ مصباح، آغا جان اب کیسے ہیں؟ ایوری از فائن؟ وہ گہرا سانس لے کر فکر مندی سے بولا۔ وہ ایک نہایت اہم میٹنگ بیچ میں چھوڑ کر صرف آغا جان کی اچانک طبیعت خرابی کی اطلاع پر یہاں پہنچا تھا۔ مصباح نے اسے ایک نظر دیکھا۔ بھائی وہ اپنے کمرے میں ہیں، ڈاکٹر انکل ابھی چیک اپ کر کے گئے ہیں، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہادی بچے، اپنے آغا جان کی بات مان لو، وہ بے حد ڈسٹرب ہیں۔ اپنے عقب میں ساریہ بیگم کی آواز سن کر ہادی کے قدم یکدم رک گئے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں مون لیں، اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ ہادی، ضد چھوڑ دو بیٹا، کچھ فیصلے صرف اپنے لیے نہیں کیے جاتے، انہوں نے دھیمی آواز میں پکارا۔ ہادی نے فوراً نظریں چرا لیں۔ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا مما، اس نے خاصی سنجیدگی اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا آغا جان کے کمرے کے سامنے پہنچا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آغا جان بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر نقاہت تھی۔ آج آپ نے پھر سے بدپریزی کی ہے نا آغا جان؟ ہادی نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے تھوڑی سختی سے پوچھا۔ آغا جان نے ہادی کو دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ ہادی نے حیرت سے انہیں دیکھا مگر آغا جان کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ ارے جاؤ میاں، ہمیں تم سے بات ہی نہیں کرنی، جاؤ اپنی پہلی بیوی کے پاس، یعنی اپنے آفس، ہم جئیں یا مریں تمہیں اس سے کیا؟ وہ نروٹھے پن سے بولے۔ ہادی کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ مریں آپ کے دشمن آغا جان، اس نے آغا جان کا ہاتھ تھاما اور دھیمے لہجے میں کہا۔ تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ بوڑھے دادا کو پریشان کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہے، آغا جان نے خفگی سے کہا۔ آپ کون سا میری بیوی ہیں جنہیں تنگ کر کے مجھے مزہ آئے گا؟ ہادی نے ٹیک لگائی اور بڑی بے نیازی سے بولا۔ میرب میری ذمہ داری ہے ہادی، اسے شادی کر لو، بچی کو سہارا مل جائے گا، آغا جان نے رسانیت سے کہا۔ سہارے کے لیے شادی ضروری تو نہیں آغا جان، میں اسے فائنینشلی ہر طرح سے سپورٹ کروں گا، اس کی حفاظت کے لیے گارڈز کھڑے کر دوں گا، مگر شادی نہیں، وہ بیزاری سے دو بدو جواب بولا تھا۔ ہادی کو اپنی دبو قسم کی کزن بالکل پسند نہیں تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ کانپنے لگتی اور بچپن میں ڈانٹ پڑنے پر گھنٹوں روتی رہتی۔ آغا جان کی بچی ہادی کو ہمیشہ ایک عجیب و غریب سی مخلوق لگتی تھی۔ پھر وہ امریکہ چلا گیا جہاں اسے میرب کی شادی اور بعد میں اس کے شوہر کے ایکسیڈنٹ میں انتقال کی خبر ملی۔ ہادی کو اس کے رخ روشن کا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا۔ محترمہ خود کو ہمیشہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھیں۔ کیوں نہیں کر سکتے شادی؟ کیا اس لیے کہ وہ بیوہ ہے؟ آغا جان نے مزید کہا۔ ہادی نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آغا جان، ہادی سکندر حیات، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے فرق پڑتا ہوگا؟ وہ متانت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ پھر کیوں نہیں بچی کو قبول کرتے؟ آغا جان نے غصے سے پوچھا۔ سوری، میں آپ کی بچی کو گود نہیں لے سکتا، ہادی نے بے نیازی سے کہا، لہجے میں ہلکی سی شرارت بھی شامل تھی۔ ہادی، مجھ سے پٹ جاؤ گے تم، آغا جان نے وارننگ دی۔ اس کے لبوں پر تبسم ابھرا۔ اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے اس کے سہارے کی تو آپ ولید سے اس کی شادی کر دیں۔ ہادی نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا۔ ہادی نے اپنے چھوٹے بھائی ولید کا نام پیش کیا۔ بیچارے ولید کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہادی نے اسے بلی کا بکرا بنا دیا ہے، اور وہ بھی بنا کسی وارننگ کے۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ ولید ابھی بچہ ہے، آغا جان جھنجھلا کر بولے۔ تو میں کون سا بوڑھا ہوں؟ ہادی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے راضی کیے بنا آج اس کی جان نہیں چھوڑنے والے تھے۔ تو تم میرا فیصلہ نہیں مانو گے؟ آغا جان کی آواز میں سختی تھی۔ ہادی نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں آغا جان؟ ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرب کو اپنے نکاح میں لے لو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہادی نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو کسی فیصلے کے لیے آمادہ کر رہا ہو۔ مجھے قبول ہے، میں آپ کی بچی کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں۔ ہادی، آغا جان نے فوراً ٹوکا، مگر مجھ سے زیادہ امید مت رکھیں، میں اسے نام دینے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکوں گا۔ وہ رکا، پھر قدرے نرم مگر بے تاثر لہجے میں بولا۔ مجھے یقین ہے ایک دن تم میری پسند پر مجھے شکریہ کہنے آؤ گے، آغا جان نے پرسکون مگر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہادی کے ہونٹوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دن آیا تو سب سے پہلے آپ کو ہی یاد کروں گا آغا جان، وہ سر جھٹک کر روکھے پن سے بولا۔
میرب تمہارے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہوگی، آقا جان نے یقین سے کہا۔ ہادی نے ہلکا سا سر جھکایا، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ دیکھتے ہیں آقا جان، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگلے دن خان مینشن کی چہل پہل عروج پر تھی۔ حویلی کا وسیع و عریض حال آج کسی خوابناک منظر کا عکاس تھا۔ ہر سو موتیا اور سرخ گلاب کی ملی جلی دلاویز مہک رچی ہوئی تھی۔ ہادی سفید لباس میں اپنی وجاہت سمیٹے بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ آپ واقعی اس بکری کی طرح لگ رہے ہو جسے قربان گاہ کے لے جانے سے پہلے خوب سجایا جاتا ہے۔ ولید نے ہادی کو کوہنی مارتے ہوئے چھیڑا اور اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کی۔ ہادی نے تیوری چڑھاتے ہوئے اسے گھورا۔ ہادی نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے ابھی اسے وہیں کچا چبا جائے گا۔ اپنی یہ بکواس بند کرنے کا کیا لے گا تو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کی وہ جو نئی مرسیڈیز ہے نا، اس کی چابی میرے ہاتھ میں تھما دیں۔ ولید نے اپنا مطالبہ بتایا۔ سوچنا بھی مت۔ ہادی نے اسے کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ ولید گڑبڑایا، مگر ہرگز باز نہ آیا۔ ایک عدد بیوی کیا مل گئی بھائی، آپ تو ابھی سے پرائے ہو گئے۔ ولید نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہادی نے دانت پیستے اسے گھورا۔ شکر کر مہمانوں میں بیٹھا ہے تو، ورنہ میں تیرا جبڑا توڑ دیتا۔ وہ جبڑے بھینچ کر غرایا۔ ہادی کا دماغ پہلے ہی خراب تھا، اوپر سے اس کے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ولید نے صورتحال کی نزاکت بھانپتے وہاں سے اٹھنے میں ہی آفت جانی۔ تبھی دلہن کی آمد کا شور بلند ہوا۔ ہادی نے بیزار سے نگاہ اٹھا کر داخلی دروازے پر ڈالی، مگر نگاہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ سفید رنگ کے شرارہ سوٹ میں ملبوس، چہرے پر گھونگھٹ ڈالے، سہج سہج کر لڑکیوں کے ہمراہ چلتی آ رہی تھی۔ ہادی نے سرت سے نگاہیں چرا لی۔ ماشاء اللہ، میری میرب تو بے حد حسین لگ رہی ہے، ساریہ بیگم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے صوفے پر بٹھاتے کہا۔ وہ مزید سمٹ کر اپنا سر جھکا گئی۔ آقا جان نے ایک نظر ہادی پر ڈالی، جو بالکل انجان بنا بیٹھا تھا، جیسے اپنے نہیں کسی اور کے نکاح میں آیا ہو۔ مولوی صاحب، نکاح کی رسم ادا کریں۔ آقا جان نے مولوی صاحب کو دیکھ کر رسان سے کہا۔ وہ محض سر ہلا گئے۔ قاضی صاحب میرب کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرب بنت کمال الدین، کیا آپ کو میر ہادی بن سکندر حیات علی خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے۔ وہ گم سم سی بیٹھی تھی۔ میرب جواب دو۔ ساریہ بیگم نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی۔ میرب کی سرگوشی نما آواز بمشکل سنائی دی۔ قبول ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ ہادی کی نظر بے ساختہ اس کی لرزتی سفید انگلیوں پر پڑی۔ وہ جبڑے بھینچ کر رخ موڑ گیا۔ میر ہادی و سکندر حیات علی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اپنا رخ ہادی کی جانب کیا۔ اس کی نگاہیں آقا جان سے ہوتی میرب پر ٹھہر گئیں۔ مجھے قبول ہے یہ نکاح، 3 بار اقرار کرتے اس نے میرب کو اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کی نظر نکاح نامے کے آخری کالم پر لکھی شرائط پر پڑی۔ ان لفظوں کو پڑھتے ہی ہادی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ حق مہر کی رقم 5 کروڑ روپے اور خان اسٹیٹ کا ایک بڑا حصہ میرب کے نام منتقل کر دیا گیا تھا، جو نکاح کے فوراً بعد واجب الادا تھا۔ ایک مخصوص شرط درج تھی کہ میر ہادی کبھی بھی میرب پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی اسے کسی قسم کے جسمانی یا ذہنی تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ بصورت دیگر میرب کو خلا لینے کا مکمل قانونی حق حاصل ہوگا۔ ہادی اگلے 2 سال تک میرب کو طلاق دینے کا مجاز نہیں ہوگا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے جائیداد کا ایک بڑا حصہ ہر جانے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ ہادی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے آقا جان پر شدید غصہ آیا۔ وہ اندر ہی اندر بھڑک اٹھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ کروڑوں روپے حق مہر دینے کی بھی استطاعت رکھتا تھا، مگر اس کے نزدیک رشتے لین دین نہیں تھے۔ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کیا یہ کوئی کانٹریکٹ میرج ہے؟ شادی مذاق تو نہیں ہے، جب دل چاہا کر لی، جب چاہا توڑ دی؟ اس نے خود سے سوچا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آقا جان اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ مبارک ہو میری میرب، اب تمہاری ذمہ داری ہے ہادی، مجھے مایوس مت کرنا۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ ڈونٹ وری آقا جان، میں آپ کی بچی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں میر ہادی سکندر حیات خان ہوں، اور عورت پر ہاتھ اٹھانا میری تربیت کا حصہ نہیں۔ وہ لفظ چبا چبا کر کہتا ایک زخمی نگاہ ان پر ڈالتا مزید ایک پل وہاں نہ رکا اور کسی بکھرے ہوئے آندھی اور طوفان کی مانند ہال سے نکل گیا۔ گھونگھٹ کے پار 2 نم آنکھوں نے ہادی کو غصے میں میز کو ٹھوکر مارتے اور پھر اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ اف خدایا! ایک بار پھر ذلت، ایک بار پھر دھتکار! اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ کبھی کسی کی زندگی میں پسندیدہ ہستی بن ہی نہیں سکتی تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے اس کے ہونٹ کپکپا گئے اور 2 آنسو ٹوٹ کر آہستہ سے اس کے عارض پر بہہ نکلے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟
امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ وہ حویلی کی راہداری عبور کر کے اپنے کمرے کے جانب بڑھ رہا تھا جب سامنے اسے ملازمہ نظر آئی۔ بات سنو، مما کدھر ہیں؟ اس نے رک کر پوچھا۔ وہ 2 دن سے فارم ہاؤس پر تھا۔ وہ شدید خفا تھا آغا جان سے۔ آج بھی ضروری فائل لینے حویلی آیا تھا۔ میڈم تو گھر پر نہیں ہیں، وہ بولی۔ اوکے، کسی کو بھی مت بتانا کہ میں حویلی آیا تھا، وہ کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے حواس معطل ہو گئے۔ سامنے آئینے کے میرب کھڑی تھی، گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی شرٹ کی پشتی زپ بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی اور حواس باختہ ہوتی حلق کے بل چیخی۔ ہادی کی نگاہ اچانک اس کی نیم برہنہ کمر پر پڑی تو وہ فوراً ٹھٹک گیا اور جھٹ سے رخ پھیر لیا۔ اس غیر متوقع صورتحال پر وہ خود بھی چند لمحے کے لیے بوکھلا سا گیا تھا۔ شٹ اپ، چیخنا بند کرو، ہادی نے غضبناک لہجے میں دہاڑتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرا کر مڑی اور جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے ارد گرد لپیٹا۔ گیلے بال، بھیگا سراپا اور گھبراہٹ میں سرخ ہوتا چہرہ۔ وہ اس لمحے بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہادی جو خود کو بہت بڑا ضبط کا مالک سمجھتا تھا، آج اسے اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ تم کون ہو لڑکی؟ اب میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ہادی نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ سہمی کھڑی سنگ مرمر کی خوبصورت مورت سے نگاہیں ہٹانا عذاب تھا۔ میرب، وہ لرزتی آواز میں بمشکل اپنا نام ادا کر پائی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ خوف پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ ہادی ششدر رہ گیا۔ وہ بمشکل 17-18 سال کی تھی۔ اتنی کم عمر لڑکی کے آقا جان نے مجھ سے شادی کر دی، مگر کیوں؟ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ کن پٹی مسلتا میرب کی جانب بڑھا، جب اس کے الفاظ سن کر ساکت ہوا۔ پلیز مجھے مت ماریں، پلیز مجھے مت ماریں۔ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ واٹ ربش، یہ کیا بکواس ہے؟ ہادی نے تب کر پوچھا۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ کون سا سستا نشہ کر کے آئی ہو محترمہ، میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ وہ اس کی کلائیاں جکڑ کر دیوار سے پن کرتا اس کے منہ پر پھنکارا۔ وہ مزید سہم گئی۔ مزاحمت کرتی اپنی کلائیاں اس کی گرفت سے آزاد کرواتی بجلی کی تیزی سے قریب ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا لیا۔ میرے پاس آئے تو میں ہی آپ کو مار دوں گی، مجھ سے دور رہیں، میں کچھ کہہ رہی ہوں، مجھ سے دور رہیں، وہ ہسٹریائی انداز میں چلائی۔ ہادی اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا۔ شٹ اپ سلی گرل، کیا دماغ کا اوپر والا خانہ خالی ہے تمہارا؟ فوراً نیچے رکھو یہ واس۔ وہ غصے سے گویا ہوا۔ میرب کے روم میں خوف پھیلا تھا۔ نہیں، آپ مجھے ماریں گے، انہوں نے بھی مارا تھا شادی کی پہلی رات۔ میرب نے دبی دبی آواز میں ہولناک انکشاف کیا جس نے ہادی کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ کس نے مارا تھا؟ جواب دو، ڈیم اٹ، کس نے تمہیں مارا تھا؟ ہادی نے دھاڑ کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں اب غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مزید دیوار میں سمائی۔ دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کے کندھے سے قمیض ذرا سی ڈھلکی تو ہادی نے فوراً نگاہیں ہٹا لی۔ میرب کے چہرے پر خون سے مٹایا وہ سرخ چہرہ لیے نگاہیں جھکا گئی۔ جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ کندھے سے قمیض کو جکڑ کر منمنائی۔ ہادی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے قمیض کی زپ اوپر تک بند کر دی۔ اس کے ہاتھ سے گلدان گر کر زمین بوس ہوا۔ میرب وہیں منجمد رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ آنکھوں کی پتیاں ساکت تھیں۔ اس کے نزدیک ہونے سے ہادی کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی نازک اور کم عمر ہے۔ آئندہ دروازہ لاک کر کے رکھنا، یہاں حویلی میں ملازم موجود ہوتے ہیں، دھیان رکھا کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا پیچھے ہٹا۔ وہ خاموشی سے الماری کی طرف بڑھا اور فائل اٹھا کر تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کافی دیر تک وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہی۔ آغا جان صوفے پر براجمان تھے۔ نزدیک ہی سعدیہ بیگم موجود تھیں۔ ہادی اس دن کے بعد حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ میرب بھی اپنی دنیا میں مگن تھی۔ آغا جان، آپ نے میرب کو بلوایا ہے، خیر تو ہے نا؟ سعدیہ بیگم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہادی کے متعلق کچھ بات کرنی ہے میرب سے، وہ رسانیہ سے گویا ہوئے۔ اسی اثنا میں میرب سر پہ دوپٹہ جمائے نظریں جھکائے لانج میں داخل ہوئی۔ آغا جان، آپ نے بلایا؟ میرب نے انتہائی مدھم آواز میں پوچھا۔ آؤ میرب، بیٹھو یہاں۔ میرب، اپنا سامان پیک کر لو، تم آج ہی فارم ہاؤس جا رہی ہو۔ آغا جان نے گویا دھماکہ کیا۔ میرب کا رنگ یکدم فق ہو گیا۔ فارم ہاؤس؟ لیکن آغا جان وہ گڑبڑائی۔ ہادی کے غصے سے آپ واقف ہیں آغا جان،
ساریہ بیگم نے تھوڑی تشویش سے کہا۔ میرب لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ساریہ، اگر وہ میرا پوتا ہے تو میں بھی اس کا دادا ہوں، مجھے پتہ ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے اپنے مخصوص باوقار لہجے میں کہا۔ مگر آقا جان، ساریہ بیگم نے کہا۔ مگر کچھ نہیں، میرب تم سامان باندھو اپنا، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، ہادی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا جان اٹل لہجے میں بولے۔ میرب خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، گھبراہٹ صاف آیا تھی۔ جاؤ بیٹا، اللہ خیر کرے گا، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ تمہاری پیکنگ میں مدد کر دے گی۔ ساریہ بیگم نے بھی میرب کی دھارس بندھائی، بس بعد میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اب پتہ نہیں زندگی کیا نیا موڑ لینے والی تھی۔ رات کے 9 بجے وہ آفس سے تھکا ہارا فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ تھکن کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اسی وقت کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ سنائی دی۔ ہادی کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس وقت کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کسی ملازم کو بھی نہیں بلایا تھا۔ وہ حیرانی اور شک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اٹھا اور دبے قدموں کچن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچا وہ شاکڈ ہوا۔ میرب چولہے کے آگے کھڑی تھی، چنا بارہ لٹیں اس کے شبنمی چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ دروازے پر کھڑا وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم سے پلٹی۔ ہادی کو وہاں دیکھ کر میرب اچھل پڑی۔ اس کی نظر جیسے ہی ہادی کے کثرتی اور شرٹ لیس وجود پر پڑی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلنے والی تھی کہ ہادی نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور دوسرا اس کے گلابی ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ خبردار جو تم چلائی، تم نے چیخنے چلانے کا کوئی کورس کیا ہے میڈم؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ میرب کا سانس رک گیا۔ ہادی کے وجود سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو میرب کے حواسوں پر چھانے لگی۔ ہادی کی عقابی نظریں اس کے معصوم اور ہراساں چہرے پر گڑ گئی تھیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہادی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ ہادی نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں پوچھا۔ آغا جان نے بھیجا یہاں، میرب نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ڈری سہمی سی وہ بے ساختہ خود میں سمٹ گئی۔ آغا جان، آپ بھی کمال کرتے ہیں یار، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے جھک کر میرب کے کان کے پاس اپنی بھاری اور سحر انگیز آواز میں سرگوشی کی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ یقین مانو میں بہت شریف اور معصوم انسان ہوں۔ ہادی کے لہجے میں چھپی شرارت نے میرب کو بے اختیار نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہادی نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور نہایت نرمی سے اس کے گلابی رخسار کو اپنی پوروں سے سہلایا۔ وہ شرم و حیا سے مزید سرخ گلاب ہوئی تھی۔ تم پیاری تو ہو میرب، شاید نکاح کے وقت میری آنکھیں خراب ہو گئی تھیں جو اپنی دلہن پر ایک نظر کرم بھی نہ کی۔ ہادی دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کو اتنے حسین لمحے کے گنوانے پر واقعی افسوس ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اب اس کے گال سے سرکتی ہوئے اس کی گردن کی جانب بڑھیں۔ اس کی مخمور نظریں میرب کے لال گلال ہوتے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے بے حد نرمی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی پوروں کے لمس سے میرب کی شفاف اور سراہی دار گردن پر بکھرے ریشمی بال آہستہ سے ہٹائے۔ اس غیر متوقع اور بے اختیار لمس پر میرب کا پورا وجود ایک دم سے کانپ اٹھا۔ اس کے تن بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ ہادی کے حصار میں لرزتے ہوئے پتے کی طرح سہم کر رہ گئی۔ میرب کی سفید و شفاف گردن پر ایک نیلاہٹ مائل گہرا نشان واضح تھا۔ یہ گردن پر نشان کیسا ہے میرب؟ ہادی نے نشان کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ خوف سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور وہ کسی زخم خوردہ پرندے کی طرح ہادی کے حصار میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ پلیز مجھ سے مت پوچھیں، مجھے جانے دیں۔ وہ خوف زدہ سی کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ وہ میرب کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اوکے، ریلیکس، پینک مت ہو میرب، میں کچھ نہیں پوچھ رہا، بس پرسکون ہو جاؤ۔ ہادی نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی نرمی سے کہا، مگر میرب کی ہرسیاں بن چکی تھیں۔ وہ صرف اپنے ماضی کے سائے میں گم تھی جہاں درد کے سوا کچھ نہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ خوشبو تو بڑی پیاری آ رہی ہے، بلکہ جان لیوا آ رہی ہے۔ ہادی نے ایک دم سے موضوع بدل دیا۔ وہ چند ثانیے بت بنی ہادی کو دیکھنے لگی۔ بریانی، اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں، اس کا لہجہ ابھی بھی کپکپا رہا تھا۔ ہادی نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ میرب کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ آئی لائک بریانی، اور بریانی والی بھی۔ وہ مسکان سے جائے اس کے رخسار پر جھکا اور اس کے مخملی گال پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی۔ وہ ایک لمحے کا لمس میرب کے پورے وجود میں بجلی کی لہر کی طرح دوڑ گیا۔
اسے گالوں پر حیا کی سرخی بکھری۔ وہ اسے ساکت چھوڑ کر کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فریش سا بریانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرب کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہادی سکندر حیات خان بڑی دلچسپی سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالی ابھی تک برقرار تھی۔ تمہارا فیس ریڈ کیوں ہو رہا ہے میرب؟ ہادی نے خاصی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ بوکھلا کر مزید سر جھکا گئی۔ حمیدہ دراز پلکوں کا دلفریب منظر دیکھ کر ہادی کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہادی کا فون وائبریٹ ہوا۔ آغا جان کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ جی آغا جان، السلام علیکم۔ اس نے نہایت اطمینان سے لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ میرب کیسی ہے؟ بچی خیریت سے پہنچ گئی نا؟ آغا جان کی آواز میں فکر مندی اور شفقت تھی۔ ہادی نے ترچھی نظروں سے میرب کو دیکھا جب میز کے قریب آ کر دبے قدموں پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ اف آغا جان، کبھی اس پوتے شریف کا بھی حال دریافت کر لیا کریں۔ ہادی نے پیشانی مسلتے ہوئے زچ ہو کر کہا۔ تمہاری خیریت ہمیں مطلوب نہیں، ہمیں بس اپنی بچی کی فکر ہے، اسے تنگ مت کرنا، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ حالانکہ وہ ان سے خفا تھا۔ میں کوئی ننھا منا کاکا نہیں ہوں حیات صاحب کہ آپ کی بچی کو تنگ کروں گا، وہ ناک بھون چڑھا کر بولا۔ میرب کے ہونٹوں پر دلفریب مسکان ابھری جسے وہ فوراً چھپا گئی۔ مبادا کہیں لاٹ صاحب ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ میرب سے بات کرواؤ میری۔ آقا جان نے ہادی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حکم سنایا۔ ہادی نے تیوری چڑھا کر فون میرب کی جانب بڑھایا۔ میرب نے گھبرا کر ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ ہادی نے پلک جھپکتے ہی میرب کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میرب کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر سن ہو کر رہ گئی۔ اس کی گرم سانسیں میرب کا چہرہ جھلسانے لگیں۔ میری شکایت لگائی نا تو یاد رکھنا سیدھا چھت سے نیچے پھینک دوں گا، وہ اس کے کان کی لو لبوں میں دبا کر سرگوشی نما آواز میں گویا ہوا۔ یہ سن کر میرب کا رنگ لمحوں میں فق ہو گیا۔ وہ بمشکل اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیر کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی آغا جان، میرب کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف آغا جان اسے تسلیاں دے رہے تھے، مگر ہادی کا سارا دھیان اپنی گود میں سمٹی اس نازک سی لڑکی پر تھا جس کے وجود کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس نے میرب کی حیا سے دہکتے گلابی گالوں کو اپنی انگلی کی پشت سے چھوا۔ وہ بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ ہادی نے اس کے چہرے پر جھلتی بالوں کی ایک ریشمی لٹ کو اپنی انگلیوں میں الجھا کر اس کی نرمی کو محسوس کیا۔ کبھی وہ اس کے گالوں کی لالی کو دیکھتا تو کبھی اس کے بالوں کو بے خیالی میں سہلاتا۔ مائی ریڈ روز، وہ اس کی ناک کی نوک اس کے رخسار پر رگڑ کر دھیمی آواز میں منمنایا۔ میرب سانس لینا بھول گئی۔ اس کی قربت میرب کے حواسوں پر کسی نشے کی طرح چھا رہی تھی۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں جاؤں؟ وہ فون بند کر کے میز پر رکھ کر اس کے حصار میں کسمسائی۔ ہادی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ اس کی نظریں میرب کے گلابی ہوتے گالوں اور لرزتے لبوں پر ٹھہر گئی تھیں۔ اتنے پیار سے کون کہتا ہے جانے کے لیے؟ ہادی نے نہایت دھیمی اور سحر انگیز لہجے میں سرگوشی کی۔ اتنے پیار سے مت کہا کرو، بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں، اور اگر میں بہک گیا تو پھر آغا جان کی بچی کو مجھ سے بہت سے شکوے ہو جائیں گے۔ ہادی کی اس بے باکی پر میرب نے شرم و حیا سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ہادی نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر جھولتی بالوں کی ایک لٹ کو انگلی میں الجھایا اور اسے کان کے پیچھے اڑسا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میرب، آغا جان نے تمہیں میرے پاس بھیج کر میری آزمائش بڑھا دی۔ وہ مخمور نظروں سے اسے دیکھتا ہوا گویا ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، وہ کیوں اتنا بے خود سا ہو رہا تھا۔ میرب چاہ کر بھی ہادی کے اس سحر سے خود کو نہیں نکال پا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی کلائی چھڑوا کر وہاں سے بھاگی، جبکہ ہادی اپنے بدلتے جذبات اور احساسات پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ نہیں سائم، خدا کے لیے مجھے مت ماریں، سائم پلیز۔ رات کا پہر تھا جب ہادی کی آنکھ میرب کی مدھم آواز سن کر کھلی۔ ہادی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ چھوڑ دے مجھے، خدا کا واسطہ ہے، مجھے اندھیرے کمرے میں بند مت کریں، مما، پاپا۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں اور آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ ہادی ایک پل ضائع کیے بغیر بیڈ کی طرف لپکا۔ میرب، ہوش میں آؤ میرب، دیکھو میری طرف۔
हादी ने उसे झंझोड़ा। वो आ जाएगा, वो मुझे कमरे में बंद कर देगा, छोड़ो मुझे, वो मुझे मार डालेगा। वह हंसियानी कैफियत में हादी के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से ज़रबे लगाने लगी। हादी उसके बिगड़े तनफ़्फ़ुस और हालत पर खासा परेशान हुआ। शट अप मीरा, कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ, हादी हूँ तुम्हारे पास। उसने झुककर अपने लब उसके लरसते हुए होठों पर रख दिए। मीरब का पूरा वजूद साकित हो गया। कुछ देर बाद हादी ज़रा सा पीछे हटा, मगर उसका चेहरा अब भी मीरब के चेहरे के इतना करीब था कि उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं। रिलैक्स मीरब, रिलैक्स, देखो मैं यहीं हूँ। हादी ने उसके माथे पर अपने लब रखते हुए उसे तसल्ली दी। वो बहुत बुरा है हादी, वो मुझे मारता था। मीरब ने रोते हुए बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए। हादी उसके इंकिशाफ पर दंग रह गया। अब हादी की कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में भींचकर उसके सीने में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। हादी वहीं बैठ के पुस से टेक लगाकर बैठ गया और उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। क्या वो मैरिटल अब्यूज़ की विक्टिम थी? ये ख्याल हादी के जहन में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। क्या आगा जान इस हकीकत से आगाह थे? वो सोच सोच कर जैसे पागल होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उस लड़की को दिलासा कैसे दे। क्या करे कि वो अपना गम भूल जाए या कम अज़ कम उसका खौफ कम हो जाए। मीरा, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हादी ने कदरे नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। मीरा ने बेख्तियार अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर उसे देखा। हादी का चेहरा उसके इतना करीब था कि मीरा अपनी सिसकियाँ और रोना भूल गई। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। हादी की नज़रें उसके शंगरफी लबों और फिर उसकी बड़ी बड़ी नमालूद आंखों में पेवस्त हो गईं। ऐसे मत देखो प्लीज़। हादी ने निहायत मखमूर और धीमे लहजे में सरगोशी की। क्यों? मीरा अपने मासूमियत से हिचकियाँ रोकते हुए पूछा। हादी के लबों पर एक दिलकश मगर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। मैं कंट्रोल खो बैठूंगा मेरी जान। उसने अपना सर ज़रा सा झुकाया और उसके कान के पास अपनी भारी आवाज़ में सरगोशी की। मीरा के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली। मैं बुरे ख्वाब से डर गई थी। वो लब कुचलती मुबालगा आराई से बोली। आई नो, मैं जानता हूँ। हादी ने हल्की सी सांस लेकर कहा। तुम सो जाओ प्लीज़। वो बताना नहीं चाहती थी, वो पूछना भी नहीं चाहता था। साइम उसका माजी था और हादी उसका हाल भी था और शायद मुस्तकबिल भी। सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो हादी बालों में हाथ फेरता हुआ मीरब को ढूंढता किचन में जा पहुंचा, जो मीरब की पसंदीदा जगह थी। वो रफ टफ खुलिए में भी प्यारा लगता था। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। वो हन्नो संजीदगी से बोला था। कहाँ? मीरब ने उलझन से पूछा। साइकेट्रिस्ट के पास। हादी ने निहायत संजीदगी से कहा। मीरब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखें पल में नम हुई। पागल नहीं हूँ मैं, क्यों ले जा रहे हैं मुझे डॉक्टर के पास? क्या आपको भी लगता है कि मैं जहनी मरीज़ा हूँ? वो रुंधी हुई आवाज़ में दूबदू बोली। क्या उसे लगता था कि वो अब नॉर्मल नहीं रही? ये ख्याल आते ही उसका दिल भर आया और उसे बेतहाशा रोना आ गया। मुझे अपनी खूबसूरत आंखों से मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो, हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और ये किसने कह दिया तुम्हें कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं? चेकअप करवाने से कुछ नहीं होगा, मेरा अब तुम बेहतर फील करोगी। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हिमायल करता उसे अपने करीब करता गोया हुआ। छोड़े मुझे। वो उसका बाजू अपनी कमर से हटाते हुए बोली। नहीं छोड़ूंगा। वो उसे मज़ीद करीब कर गया था। हादी, मीरब ने उसे घूरा। जी मेरी ज़िद्दी बेगम। वो निसार हुआ था। मीरब का दिल एक अनजानी लय पर धड़क उठा। मुझे नहीं पता तुम्हारे माजी में क्या हुआ है मीरब, और ना ही जानने में कोई रत्ती बराबर दिलचस्पी है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये ट्रॉमा, ये खौफ जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता, वो हील हो जाए। वो अपनी उंगलियों के पोरों से उसकी लरसती दराज पलकों को छू कर धीमी आवाज़ में रसान से बोला। मीरब ने बिना पलके झपकाए उसे बगौर देखा। वह अब उसकी गर्दन पर मौजूद निशान को छू रहा था। वह चंद सानियाँ दम साध गई। कुछ ट्रॉमा कभी हील नहीं होते हादी, उसने दबी हुई आवाज़ में कहा। मैं हील कर दूंगा, डोंट वरी मेरी वाइफी। हादी ने उसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए अल्फाज अदा किए। मीरब का सारा इंकार धरा का धरा रह गया। हादी ने अपने अंगूठे से उसके निचले लब को सहलाया और बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। मीरब ने शर्म हया के मारे अपनी पलकें मोल लीं। उसके गालों की लाली अब गुलाब के रंग को भी मात दे रही थी। शर्माती हुई तो तुम बेहद हसीन लगती हो मुझे। दिल फिदा हो जाता है कसम से जब तुम अपनी इन लंबी पलकों को झुकाकर मेरी नज़रों से बचने की नाकाम कोशिश करती हो। हादी ने निहायत मध्यम और खुमार आलूद आवाज़ में सरगोशी की। उसके लहजे की तपिश मीरब के वजूद में सनसनी दौड़ा गई। अब जाओ, इससे पहले कि मेरा दिल वाकई मुझसे बगावत कर दे।
ہادی نے اسے ایک معنی خیز نظر سے دیکھتے ہوئے آخرکار اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی، اس کی آواز پر ایک دم سے رکی۔ بات سنو، نیلے رنگ والا جوڑا پہننا تم پر بہت جچتا ہے، نیلا رنگ۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گئی، جبکہ ایک دم سے ہادی کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے۔ وہ میرب کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد سیدھا حویلی آیا تھا۔ ابھی تک اس کے دماغ میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ میرب کی ذہنی حالت کس قدر ابتر تھی۔ اسے آغا جان سے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ وہ سیدھا آغا جان کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ آغا جان آرام کرسی پر بیٹھے کوئی پرانا رسالہ پڑھ رہے تھے۔ آغا جان، مجھے آپ سے کچھ سچ جاننا ہے، ہادی نے بغیر کسی تمہید کے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آغا جان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیسا سچ ہادی؟ ہادی کے تاثرات پتھریلے تھے۔ میرب کے ماضی کا سچ۔ کیا واقعی جانتے ہیں کہ سائم کس قماش کا آدمی تھا؟ کیا آپ کو خبر تھی کہ جس شخص کے حوالے آپ میرب کو کر رہے ہیں وہ شخص کیسا ہے؟ استاد مہری سے گویا ہوا۔ آغا جان بے ساختہ پہلو بدل گئے۔ خاموش مت رہے آغا جان، جواب دیں مجھے، ہادی نے استفسار کیا۔ مجھے لگا یتیم بچی کو سہارا، وہ دکھی لہجے میں بولے۔ میرب کے والدین کی وفات کے بعد آغا جان نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ ہمارے بزرگ کمال کرتے ہیں، سہاروں کے نام پر اپنی جان سے عزیز ہستی ایسے سائیکو مٹ کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ آغا جان نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہادی، ہمیں لگا تھا کہ سائم ایک شریف خاندان کا لڑکا ہے، وہ لوگ ہمارے پرانے جاننے والے تھے۔ وہ مزید گویا ہوئے۔ سائم اپنی والدین کی اکلوتی اور بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ اس نے محض والدین کے اصرار پر میرب سے نکاح کیا، مگر شادی کی پہلی رات اپنی صفاکی کا مظاہرہ کرتے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ شدید مار پیٹ اور ذہنی اذیت دینے کے بعد اس نے اس معصوم وجود کو بے رحمی سے ایک تاریک اسٹور روم میں مقید کر دیا۔ سائم کی اس بربریت کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ ایک ہولناک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ سائم کی موت کے بعد اس کے والدین نے میرب کو منحوس قرار دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کڑے وقت میں آغا جان نے اسے سہارا دیا اور عزت کے ساتھ اپنی حویلی لے آئے، مگر میرب کی زندگی پر جمود ہنوز طاری تھا۔ ہادی کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہے؟ وہ آئیبرو اچکا کر سنجیدگی سے بولا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں ہادی، اسی لیے تو میں نے اسے تمہارے سپرد کیا ہے کہ شاید تم اسے سنبھال لو۔ وہ یاست بھرے لہجے میں بولے۔ میں اسے سنبھال لوں گا آغا جان، میں اسے ہیل کر دوں گا کیونکہ اب وہ میری بیوی ہے۔ وہ کہہ کر پلٹا، پھر دروازے پر رک کر واپس آغا جان کی طرف آیا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ تھینکس آغا جان، مجھے اپنی اتنی پیاری چیز سونپنے کے لیے۔ ہادی نے آغا جان کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ آغا جان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ان کا عہد آج پورا ہوا تھا۔ تبھی ولید اندر داخل ہوا۔ واہ بھائی واہ، یہاں تو باقاعدہ جھپیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ مجھ غریب کا بھی تو کچھ سوچیں، میں 26 سال کا ہو گیا ہوں، اس نے بیزاری سے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ ہادی نے آغا جان کو چھوڑا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا ہو کر ولید کو گھورا۔ 26 سال کے ہوئے ہو ولید، 66 کے نہیں جو اتنی دھوائیاں دے رہے ہو۔ ہادی نے طنزیہ مگر دوستانہ لہجے میں ابرو اچکا کر کہا۔ تمہارے لچھن ایسے نہیں ہیں کہ کوئی شریف زادی تمہارے پلے باندھی جائے۔ آغا جان تیوری چڑھا کر بولے۔ تو کیا میں سنگل مروں گا؟ میں کس دیوار سے سر ٹکراؤں؟ ولید نے بے چارگی سے کہا۔ اس کی بات پر ہادی کا ایک زوردار کھنکتا ہوا قہقہ فضا میں گونجا۔ اس نے آگے بڑھ کر ولید کے کندھے پر ایک مکہ مارا۔ دیوار سے سر مت ٹکرانا، ورنہ جو تھوڑی بہت عقل ہے وہ بھی جھڑ جائے گی۔ واپسی پر تمہارے لیے کچھ سوچتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اسٹڈی روم کا دروازہ عبور کرتا چلا گیا۔ فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں صبح کی تازہ ہوا چل رہی تھی۔ میرب گلابی رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے گھاس پر لگی کین کی کرسی پر نیم دراز تھی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ ہادی سفید ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ سے واپس لوٹا تھا۔ وہ سیدھا میرب کے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے نہایت بے باکی سے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھین لیا۔ ہادی، یہ میرب کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ہادی ایک ہی سانس میں آدھی سے زیادہ کافی گھاٹا پی چکا تھا۔ ویری نائس ٹیسٹ، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ نے میری ساری کافی پی لی، میرب نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہادی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میرب کے ارد گرد اپنے ہاتھ جمائے، جس سے وہ اس کے حصار میں آ گئی۔ تم کس کی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ جی؟
وہ اس اچانک سوال اور ہادی کی قربت سے بری طرح گھبرا گئی۔ اسے گالوں پر حیا کی سرخی کسی کھلتے گلاب کی مانند دہکنے لگی۔ آنسر می، تم کس کی ہو؟ اس نے دوبارہ قدرے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرب کے لیے نظر چرانا ناممکن ہو گیا۔ آپ کی؟ وہ بالکل مدھم لب بستہ آواز میں آہستہ سے بولی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، جیسے اسے اعتراف میں اسے کائنات کا سارا سکون مل گیا ہو۔ جب تم میری ہو تو تمہاری کافی پر بھی میرا ہی حق ہے۔ ہادی نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ اس کے پہلو میں براجمان ہوا۔ آج رات میری ایک اہم بزنس پارٹی ہے میرا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ چلے۔ ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، آج ساڑی پہن لینا، تم پر بہت جچے گی۔ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر فرمائشی انداز میں گویا ہوا۔ میرا اپنے حیرت سے اسے دیکھا۔ ساڑی؟ پر ہادی، مجھے ساڑی پہننا نہیں آتی۔ وہ تھوڑی کنفیوز ہوئی۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں ہیلپ کر دوں گا، وہ ذومعنی انداز میں کہتا اسے سر تاپا سرخ کر گیا۔ میرا کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ جی نہیں، مجھے آپ کی ایسی کسی مدد کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں درکار، اس نے تیزی سے کہا۔ ایک بار پھر سوچ لیں میرب بیگم، آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ہادی نے آئی بروز کا کر مزید اصرار کیا۔ آپ کی آفر ریجیکٹ کر دی میں خود سنبھال لوں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے مان سے سر جھٹک کر کہا۔ ظالم بیوی، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر نہایت بے چارگی سے کہا، تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ روشنیوں سے جگمگاتے ہال کے باہر ہادی کی گاڑی پارکنگ میں آ کر رکی۔ اس نے نہایت محبت سے میرب کی طرف دیکھا، جو ساڑی کے پلو کو سنبھالتے ہوئی کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ تم اندر جاؤ میرب، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا، ہادی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میرب نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر کر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ وہ راہداری میں پہنچی تھی کہ سامنے سے آتی 2 خواتین کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے سائم کی ماں اور اس کی کزن نویرہ کھڑی تھی۔ اوہ، تم بھی پارٹی میں آئی ہو، نویرہ نے نخوت سے کہا۔ میرب کا چہرہ فوراً پک پڑ گیا، دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میرے بیٹے کو مرے ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے جو تم یوں سج دھج کر پھر رہی ہو؟ سائم کی ماں سعدیہ خاتون غصے میں پھنکاری۔ تمہاری وجہ سے، تمہاری منحوست کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، وہ اس کے بازو میں انگلیاں گاڑ کر چیخیں۔ اس کی آنکھوں میں یکدم نمی ابھر آئی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ سنا ہے تمہارا شوہر بڑا ہینڈسم ہے، ویسے یہ ہنر کہاں سے سیکھا تم نے، مردوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے گر؟ نویرہ زہر خون لہجے میں بولی۔ میرب کا چہرہ لال بھبوکا ہوا، وہ سڑ پڑی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ حلق کے بل چلائی۔ تمہارے منہ میں بھی زبان آ گئی؟ قاتل ہو تم میرے سائم کی، کبھی معاف نہیں کروں گی تجھے، وہ غرائی۔ وہ الٹے قدموں پلٹی اور ہال کے شور سے دور لان کے ایک تاریک کونے میں موجود بینچ پر جا بیٹھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ کچھ دیر بعد ہادی اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تو اسے بینچ پر سر جھکائے روتا پا کر وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا تو میرب بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرب، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، کیا ہوا ہے؟ ہادی کی آواز میں فکر نمایاں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی رونا آ گیا، وہ اس کی نظروں سے بچتی ہوئی بڑی صفائی سے جھوٹ بولی۔ ہادی نے اس کی ٹھوری پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ میرب، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، مجھ سے جھوٹ بولنے کی جسارت مت کرو، بتاؤ کس نے رلایا تمہیں؟ وہ نہایت سپاٹ اور فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا۔ میرب مزید نہ چھپا سکے اور مجبوراً تمام قصہ و من و عن اس کے گوش گزار دیا۔ ہادی کے تاثرات لمحوں میں سخت ہوتے چلے گئے اور ماتھے پر ابھری رگیں اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دینے لگیں۔ آئندہ اپنی خوبصورت آنکھوں کا بیڑا غرق کرنے کے بجائے لوگوں کو کرارا جواب دینا سیکھو میرب۔ اگر کوئی تمہاری عزت نفس پر ہاتھ ڈالے تو مصلحت کے بجائے اسے وہیں روکنا، اور جہاں بات حد سے بڑھ جائے تو تھپڑ جڑنے میں بھی دیر مت کرنا، باقی ہادی سکندر حیات خان سب سنبھال لے گا، وہ اس کے بھیگے رخسار صاف کرتا ہوا بولا۔ چلے اندر مسز ہادی، وہ اپنا ہاتھ پھیلا کر شوخی سے بولا۔ میرب نے بنا ہچکچاہٹ کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا تو میرب جھینپ کر مسکرا دی۔ وہ اس کی کلائی تھامے سیدھا ہال کے اندر داخل ہوا اور بنا رکے نویرہ کے ہمراہ کھڑی سعدیہ بیگم کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم، میں ہادی سکندر حیات خان ہوں، میرب کا شوہر، ہادی نے اپنا تعارف کروایا۔ دونوں کے چہروں کی رنگت لمحوں میں فق ہو گئی۔ میرب نے بے ساختہ ہادی کو دیکھا۔ ویسے آپ میں اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، ایک آپ ہیں اتنے وجیح اور با اثر، اور ایک یہ، حیرت ہے آپ جیسی شخصیت اس کے دام میں کیسے پھنس گئی۔
نویرہ نے خود کو سنبھالا اور اپنی فطری خباثت کو سمیٹ کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ سعدیہ بیگم نے تنفس سے منہ پھیر لیا۔ میرب کے چہرے کا رنگ اڑا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے۔ اس نے میرب کی طرف دیکھا جو ضبط کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں خود ان کا اسیر ہوں، میری میرب جیسا کوئی نہیں، یہ باتیں آپ کی ناقص عقل میں نہیں آئیں گی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرب نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، دل زور زور سے دھڑک اٹھا، جبکہ نویرہ جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا شاید میرب کے غیر مردوں کے ساتھ، نویرہ نے سفاکی سے کہنا چاہا جب ہادی اس کی بات کاٹ کر گویا ہوا۔ سلیپ ہر میرب؟ نویرہ کا حلق تک خشک پڑا۔ میرب ایک دم ٹھٹک گئی، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ جی؟ اس نے حیرت سے ہادی کو دیکھا۔ میں نے کہا تھپڑ مارو اس بدتمیز لڑکی کو۔ ہادی نے اپنی نظریں نویرہ کے چہرے پر جماتے ہوئے دوبارہ حکم دیا۔ میرب نے تمام ہمت یکجا کر کے نویرہ کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ شوق رہ گئی۔ سعدیہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہادی نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ امید ہے اب تو میری بیوی کے بارے میں زہر اگلنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھو گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ نویرہ کا چہرہ اس وقت تذلیل اور غصے سے تمتما رہا تھا۔ ایک لفظ بھی بولنے کی سکت پا نہ سکی وہ دونوں پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ ہادی اب میرب کی طرف مڑا جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں وہیں کھڑی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے۔ میرب، مراقبے سے واپس آ جاؤ اب۔ ہادی نے شرارت سے اس کے کان کے پاس چٹکی بجائی۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں وائلنٹ نہیں ہوں ہادی، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگا، اور پلیز زیادہ مت سوچو، پہلی چھوٹا سا تو دماغ ہے تمہارا، کہیں اس پر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ اس نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کی ناک سہلائی۔ وہ لڑکی یہ تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی میرب۔ کچھ لوگ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، انہیں انہی کے لہجے میں جواب دینا پڑتا ہے۔ ہادی نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ پر ہادی، میرب نے کچھ کہنا چاہا مگر ہادی نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ بس اب اس موضوع کو یہیں ختم کر دو، ڈانس کرو گی میرے ساتھ؟ اس نے اپنا ہاتھ ایک باوقار انداز میں اس کی طرف بڑھایا۔ میرب نے ہچکچاہٹ سے ارد گرد دیکھا اور نفی میں سہلا دیا۔ ڈانس نہیں آتا مجھے ہادی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پھتل تھیں، چہرہ گلنار ہوا۔ ہادی کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سب سکھا دوں گا میری جان، ڈونٹ وری، بس مجھ پہ بھروسہ رکھو اور میرے قدموں کے ساتھ قدم ملاؤ۔ اس نے میرب کے قریب ہو کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ جب وہ ڈانس فلور کے مرکز میں پہنچے تو ہادی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ موسیقی کی تھاپ پر جب ہادی نے اسے گھمایا تو میرب کی ساڑی کا پلو فضا میں لہرایا۔ سب کی نظریں اس خوبصورت جوڑے پر تھم گئیں، مگر میرب کے لیے اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا، میر ہادی سکندر حیات خان، جس نے اسے گرنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہادی کی گاڑی ایک سنسان مگر خوبصورت گھنے درختوں سے گھری سڑک پر رواں دواں تھی۔ سنسان اور خاموش سڑک پر اچانک گاڑی نے جھٹکا کھا کر رک گئی۔ ہادی نے ایک دو بار چابی گھمایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تم اندر ہی بیٹھنا، باہر مت نکلنا، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولی اور میرب کی جانب دیکھتے ہوئے متانت سے بولا۔ چند ثانیے بعد ہی چوڑیوں کی جلترنگ بج اٹھی۔ اس نے بونٹ سے سر اٹھا کر مڑ کر دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں۔ میرب سڑک کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ ہوا کی چھیڑ چھاڑ سے اس کی ساڑی کا پلو لہرایا تھا اور چاندنی کی دودھیا روشنی میں اس کا سراپا کسی طلسماتی حور کا گمان دے رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر ایک عجیب سی بے خودی کے عالم میں قدموں کو اس کی جانب بڑھا گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے میرب کی چوڑیوں بھری کلائی کو پکڑا اور ایک ہلکے سے جھٹکے سے اسے کھینچا، اس کے سینے سے آ لگی۔ میرب نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ ہادی کا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ میں نے گاڑی سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا نا؟ ہادی نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک خمار آلود مگر بظاہر سخت لہجے میں کہا۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ مجھے تو آپ کی بات سنائی نہیں دی۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سے جاتے ہوئے نہایت شریر اور معصوم لہجے میں وہ بولی۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ چوڑیاں پہنا کرو میرب، یہ تم پر بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے انگوٹھے کی پور سے اس کی نبض کو سہلاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں سرگوشی کی۔ آپ کو پسند ہے یہ؟ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور ہادی کی سیاہ گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معصومیت اور حیرانی سے پوچھا۔ ہادی کی نگاہیں اس کے حیا سے تمتماتے چہرے اور پھر کلائی میں کھنکتی چوڑیوں پر جم گئیں۔ بے حد،
وہ نہایت مدھم دل فریب انداز میں بولا۔ میرب بری طرح جھیپ گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا کر اپنی کلائی ہادی کی گرفت سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی۔ تم میرا ضبط آزماتی ہو ہر بار میرب، اپنی اس قاتل حیا اور جھکی ہوئی نگاہوں سے مجھ پر یہ ستم مت ڈھاؤ میری جان، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہم اس وقت بیچ سڑک پر کھڑے ہیں۔ وہ بھاری گھمبیر سرگوشی میں بولا۔ میرب گھبرا کر گاڑی سے جا لگی، دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب ہوا اور میرب کے لبوں پر جھک گیا۔ میرب کا پورا وجود اس کے لمس کی شدت سے پگھلنے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اس کے ہاتھ بے ساختہ ہادی کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ گئے۔ کچھ دیر بعد جب ہادی نے اپنا چہرہ ہلکا سا پیچھے کیا تو میرب کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ وہ حیا کے مارے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں میرب، اتنی کہ یہ لفظ بھی میرے جذبے کی شدت کے سامنے حقیر لگتا ہے۔ تم میری روح کی اکلوتی وارث ہو۔ ہادی نے اسے مزید اپنے حصار میں جکڑتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کی، جو میرب کے جسم و جاں میں سنسنی دوڑا گئی۔ وہ ساکت سی ہوئی۔ تم صرف اور صرف میر ہادی سکندر حیات خان کی ملکیت ہو، آج بھی اور تا قیامت بھی۔ ہادی نے گردن سے چہرہ ہٹا کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے خمار آلود لہجے میں سرگوشی کی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل گئی۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی، وہ نم آنکھوں سے بمشکل بولی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ میرب کے اس اچانک اور سرد رد عمل نے اسے ششدر کر دیا۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا، وہ اسے جھٹک گئی تھی۔ یہ احساس اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرب کی ساری رات کانٹوں پر گزری۔ ہادی کل رات سے گھر نہیں آیا تھا۔ پریشانی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا اور میرب کے دل میں اندیشوں کے ناگ پھنکارنے لگے تھے۔ ہادی ٹھیک تو ہوں گے نا؟ وہ دل ہی دل میں بے چینی سے گویا ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر ہادی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اس کی کال اٹھا گیا۔ آپ کہاں ہیں ہادی؟ اس نے اپنی سسکیاں دباتے ہوئے پوچھا۔ آواز میں التجا ہی التجا تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں میرب، ہادی نے نہایت لٹ مار انداز میں جواب دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے لرزتے لبوں سے سوال کیا۔ یہ حق مجھے حاصل ہی نہیں۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ گھر آ جائیں ہادی، وہ نم لہجے میں بولی۔ کیوں؟ دوسری طرف سے ہادی کا سپاٹ اور سرد سوال آیا۔ میرے لیے آ جائیں، میرب نے نہایت دھیمے مگر بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے سامنے سے آتے ٹرک کی فل لائٹس نے ہادی کے ذہن کو مفلوج کر دیا اور زوردار تصادم ہوا تھا۔ ہادی ہادی، وہ چلائی مگر جواب ندارد تھا۔ میرب کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گرا۔ ہادی نہیں، اس کے لبوں سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی۔ سعدیہ بیگم کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ تم منحوس ہو، تم جس گھر میں جاؤ گے اسے ویران کر دو گے، تم نے میرے بیٹے کو نگل لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، میں واقعی منحوس ہوں، میری نحوست نے ہادی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس کا سر چکرانے لگا، نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور لہراتی ہوئی بے جان ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ میرب نے کسمسا کر پلکیں وا کیں۔ خود کو اپنے کمرے کے بیڈ پر پا کر وہ نہایت تڑپ کر اٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ ہادی، اس کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی دردناک چیخ نکلی۔ سامنے صوفے پر نیم دراز ہادی، جس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی، وہ بجلی کی تیزی سے اس کے سمت لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتی، ہادی نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ میرب نے دیوانہ وار اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں ڈر گئی تھی ہادی، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا میری بدقسمتی، میری وہ منحوسیت آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ہادی، پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا۔ وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ نہایت نرمی اور چاہت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اپنی بھیگی پلکیں موند گئی۔ آج کے بعد یہ منحوسیت والا لفظ تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے میرب، وہ ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، بس تھوڑی سی خراشیں آئی ہیں، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے سامنے جیتا جاگتا موجود ہوں۔ ہادی نے اس کی بھیگی پلکوں کو چومتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ میرب نے ہادی کے ماتھے پر لگی پٹی کو نہایت دکھ اور عقیدت سے چھوا۔ آپ بہت زیادہ خفا تھے نا مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ہادی نے اس کے رخسار کو اپنے لمس سے مہکایا۔ وہ شرم و حیا سے لال ہوئی، دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم نے اظہار محبت جو نہیں کیا تھا، مجھے لگا میں اکیلا ہی اس عشق کی آگ میں جل رہا ہوں اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ وہ اس کی زلفوں کو انگلیوں پر لپیٹتے دل فریبی سے گویا ہوا۔ میرب نے بے ساختہ اس کو دیکھا۔ میں ڈر گئی تھی ہادی، آپ کی محبت کی بے پناہ شدت سے۔
وہ ایک دم سے بولی۔ ہادی نے خاصا اچنبھے سے میرب کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں اپنے ہادی پر یقین نہیں؟ ہادی نے اس کی ٹھوری پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم مگر گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ یقین ہے آپ پر، میرب نے فوراً جواب دیا۔ ہادی نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ اس نے جھک کر نہایت عقیدت اور دیوانگی سے میرب کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما۔ وہ لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجائے اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ دھڑکنیں 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہی تھیں۔ پھر کہو میرب، جو میں کافی عرصے سے تمہارے ان لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے میرب کے چہرے کے گرد بکھری زلفوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ میرب نے جھکی پلکی اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہادی کو اپنے دل ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ آئی لو یو ہادی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بمشکل بولی۔ ہادی کا پورا وجود جیسے سکون کی آغوش میں آ گیا۔ اس نے میرب کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ تھینک یو سو مچ میرب، میری اس ویران اور اجاڑ زندگی میں آنے کے لیے اور اسے جینے کا مقصد دینے کے لیے۔ وہ اسے گرد بازو حمایت کرتا اسے سینے سے لگا کیا۔ سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا میرب، اب تو مجھے تھوڑا سا بہکنے کی اجازت ہے نا؟ ہادی نے اس کے کندھے پر لب رکھ کر دھیمی سرگوشی نما آواز میں کہا۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حیا کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ ہادی اسے مزید اپنے حصار میں جکڑتا، میرب نے بڑی پھرتی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے پیچھے دھکیلا اور کھلکھلا کر ہنستی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ ارے کہاں بھاگ رہی ہو؟ اب تو جائے فرار بہت مشکل ہے مسز ہادی، سکندر حیات خان۔ ہادی نے نہایت تیزی سے اس کی مخملی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرب پیٹھ کے بل دروازے سے جا لگی اور ہادی نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر ٹکا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر لیا۔ ہادی مجھے جانے دیں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ تھوڑا گھبرائی۔ ہادی کی گرم سانسیں اس کی گردن اور کندھے کو چھو رہی تھیں۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ تمہاری ہر راہ مجھ پر آ کر ختم ہوتی ہے، وہ خمار آلود لہجے میں گویا ہوا۔ اس لمحے ہادی کی باہوں میں سمٹی میرب کو احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے محفوظ اور خوبصورت جگہ وہی ہے جہاں اسے ہادی سکندر حیات خان کا لمس نصیب ہو۔ باہر چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی اور اندر دو دل ایک ہی دھڑکن پر ہم آہنگ ہو چکے تھے۔ جی تو فرینڈس، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔